لکھنؤ سے ایک شیعہ فرقے کا نام نہاد مسلمان جس کا نام وسیم رضوی ہے، اس نے سپریم کورٹ میں یعنی ہمارے وطن عزیز کی جو سب سے بڑی عدلیہ ہے، جو سب سے بڑی کورٹ ہے، اس میں عرضی داخل کیا اور قرآن پاک کی 26 آیتوں کو اس نے کوٹ کیا۔ 26 آیتوں کو لکھنے کے بعد اس نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ ان 26 آیتوں کو قرآن پاک سے ریموو کیا جائے، یعنی قرآن پاک سے نکالنے کا حکم دیا جائے۔ اپنے جہالت کی بنیاد پر اس نے یہ عذر بتایا کیونکہ ان آیتوں سے دنیا میں بدامنی پھیلتی ہے، آتنکواد کا بڑھاوا ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے کیا سوچا، کیا سمجھا، اس وقت اگر ہم اس کو کسی چیز سے تشبیہ دیں تو وہ اس چیز کی توہین ہوگی۔ اگر ہم اسے کتا کہیں تو یہ کتا جانور کی بھی توہین ہے، کیونکہ کتا اپنے مالک کا کم سے کم وفادار ہوتا ہے۔ لیکن جس مالک نے اسے پیدا کیا ہے، جس مالک نے اسے زندگی دیا ہے، جو مالک اسے روزی دیتا ہے، اسی مالک کے کلام کا وہ انکار کر رہا ہے، اس لیے وہ کتے سے بھی بدتر انسان ہے۔ صحیح ہے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا تو کہنا یہ ہے، بہرحال اس کے اس عرضی داخل کرنے سے پورے دنیا کے مسلمانوں میں ایک بے چینی، ایک بے قراری اور ایک ہیجانی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ لیکن آپ سن لیں، بلکہ آپ اپنی جگہ پہ یہ محسوس بھی کرتے ہوں گے، ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہمارے گھر کی جو ماں بہنیں ہیں، مسلم سماج کے کسی بھی فرد کا اگر خون نچوڑا جائے تو ان کے جسم کے خون کا نکلنے والا آخری قطرہ بھی یہ اعلان کرے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لیکن آج اس نے یہ جسارت کیوں کیا، اس نے آج یہ ہمت کیوں کیا؟ ابھی مجھ سے بیشتر محب گرامی وقار حضرت مولانا نور محمد صاحب قبلہ مصباحی نے والدین کی فرما برداری اور اطاعت کے تعلق سے بڑی نفیس اور بڑی علمی گفتگو کیا۔ ابھی تک تو ہمارے سماج میں والدین کے نافرمان پائے جاتے تھے، استاذ کے نافرمان دیکھے جاتے تھے، مرشد کے نافرمان دیکھے جاتے تھے، لیکن ابھی تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ مسلمان ٹائٹل لگا کر، اسلام کا نام لے کر کے کوئی شخص ایسا بھی پیدا ہوگا جو قرآن کریم کا انکار کرے گا۔ پتہ چلا کہ اب یہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے۔ میرے نبی نے جو بشارتیں دیا ہے، میرے نبی نے جو خبریں دیا ہے، وہ انسان اب، وہ شیطان اب انسانی شکل میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا تو یہ پوری دنیا کو اعلان ہے، خاص کر بھارت میں رہنے والا مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس ملک میں جب تک کہ مسلمان رہے گا، اس ملک میں جب تک کہ مسلمان رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا۔ یہ عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو کہ اس ملک میں جب تک کہ مسلمان رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن
نگہبان رہے گا۔ دنیا کی ساری کتابوں کی حفاظت تم کرو، لیکن قرآن پاک کی حفاظت خود قرآن نازل کرنے والا کر رہا ہے، پروردگار عالم کر رہا ہے۔ جس طریقے سے 1400 سال پہلے قرآن پاک نازل ہوا تھا، 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، اسی حالت میں آج بھی قرآن پاک موجود ہے، اور قیامت تک قرآن پاک اسی حالت میں موجود رہے گا۔ اور یہ سن لو، قرآن وہ کلام ہے جو ازلی ہے اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسی عنوان پہ میری قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر ہوگی۔ قرآن کا ہم پر کیا حق ہے؟ ابھی آپ نے ماں باپ کا حق سنا ہے، ابھی آپ نے اسلام کا حق سنا ہے، لیکن آج میں آپ کو سناؤں گا قرآن کا ہم پر کیا حق ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ اور رسول نے ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دیا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اور بڑی مختصر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں کہی جائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں ہمارے نور الدین بھائی نے ہمیں یہ محفل عنایت کیا کہ آج ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر کے قرآن پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا تذکرہ سن رہے ہیں، اس کی عظمتوں کا بیان سن رہے ہیں، اس کی بلندی کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ قرآن پاک کون سی کتاب ہے، اس کی رفعت اور اس کی بزرگی کیا ہے، اس کا بیان ہم سن رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے صدقے میں، قرآن پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ مولا رب کریم قرآن کی صحبت، قرآن کی سنگت، قرآن کی معیت، قرآن کی شفاعت اللہ رب کریم ہمیں قبر میں بھی عطا کرے اور ہمیں میدان محشر میں بھی عطا کرے۔ پہلے درود پاک سنا لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا ٹکڑا دے رہا ہوں، اس کو آپ پہلے دماغ میں رکھیں، اس سے پہلے اسی مفہوم کا کسی بزرگ کا قول سن لیں۔ اگر آپ کا بھائی سعودیہ میں رہتا ہے، اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد ممبئی میں رہتا ہے، دلی یا کلکتہ میں رہتا ہے، آپ کو اس کی یاد آتی ہے، آپ کا من کرتا ہے کہ میں اپنے دوست سے بات کروں، اپنے بھائی سے میں بات کروں، آپ موبائل اٹھاتے ہیں، اس کا نمبر ڈائل کرتے ہیں، 7 سمندر پار آپ کے بھائی سے آپ کا سلام علیک ہو جاتا ہے، آپ اس کی خیریت پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں، اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں، تو اپنے رب سے بات کیسے کر سکتا ہے؟ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کھول کر کے بیٹھ جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دے، کیونکہ قرآن پڑھنے والا کسی دنیا کے انسان سے بات نہیں کرتا بلکہ خالق و رحمان سے بات کرتا ہے، پروردگار عالم سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک سن لیجیے، مشکاۃ شریف ہے، باب فضائل القرآن ہے، صفحہ 186، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض۔ بلند آواز میں سبحان اللہ۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید ایک رسی ہے۔ رسی آپ دیہات کے رہنے والے اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن ایک رسی ہے، قرآن ایک رسی کی طرح سے ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ رسی کیسی ہے، کیا کسی کو باندھنے کی ضرورت ہے؟ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب کوئی بیمار ہو تو قرآن پاک پڑھ کے دم کیا جائے، کسی کو شیطان لگے تو لاؤ قرآن چھڑاؤ شیطان، جب قسم کھانی ہو تو لاؤ قرآن کھاؤ قسم۔ قرآن اس کے لیے نہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کتاب اللہ
رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے, یہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. جیسے آپ کے گھر میں پاور آتا ہے تو یہ پاور ہاؤس سے آتا ہے. آپ کے گھر میں بلب کیوں جلتا ہے؟ کیونکہ اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہے. اگر کہیں بھی یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے, اگر کہیں بھی یہ تار کٹا ہوا ہو تو آپ مجھے بتاؤ آپ کے گھر میں بلب جلے گا؟ ہرگز نہیں جلے گا. آپ کے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں قرآن یہ ایسا تار ہے, یہ ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دستے قدرت میں ہے اور دوسرا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پتا چلا جو قرآن پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کے نور سے جگمگاتا ہے. جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کے دیے ہوئے نور کا اجالا ہی اجالا رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی حدیث پاک سننے کے بعد اب آپ آئے دیکھیں قرآن کا ہمارے اوپر کتنا حق ہے, قرآن کے بارے میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, قرآن کا ہم سے کیا کیا مطالبہ ہے. سب سے پہلا ہمارے اوپر قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں. بولو کیا کریں ہم؟ سبحان اللہ. ہم جب پڑھتے ہیں ایمان مفصل تو جہاں ہم اللہ پہ ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں, رسول پہ ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں, وہیں پہ اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں. ہم پڑھتے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر. تو سب سے پہلا ہمارا حق, سب سے پہلا ہمارے اوپر قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں. کیا لائیں جی؟ ایمان لائیں. یعنی قرآن کو سچا مانے, قرآن کو اللہ کی کتاب مانے, قرآن کو دنیا کی ساری کتابوں سے بلند و بالا مانے, قرآن کو اللہ کا کتاب, اللہ کی کتاب مانے, قرآن کو اللہ کا کلام مانے. اور اس کا ذکر تو میرے رب نے قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے. قرآن کا کوئی ایسا پارا آپ کو نہیں ملے گا جس میں قرآن پہ ایمان لانے کا ذکر نہ ہو. قرآن پاک آپ کھولیں, پہلا پارا ہے, اس کا پہلا رکوع ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مومن وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو کتاب قرآن کریم کی شکل میں اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے, اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. یعنی مومن اسے کہا جاتا ہے جو قرآن پر ایمان لاتا ہے. تو سب سے پہلا قرآن کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانیں. اب اگر کوئی دریدہ دہن, کوئی کمینہ صفت, کوئی گستاخ ایسا پیدا ہو جائے جو یہ کہے قرآن کی فلاں آیت قرآن کی نہیں ہے, قرآن کا فلاں حرف قرآن کا نہیں ہے, تو بتاؤ قرآن پہ ایمان رکھتا ہے یا قرآن کا انکار کرتا ہے؟ بولو بلند آواز سے. ارے ہم تو یہ کہتے ہیں قرآن کی 26 آیتیں تو دور کی چیز ہے, قرآن کا ایک زبر اور زیر اور ایک نقطہ بھی قرآن سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے, کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لیا ہے. میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سن لو قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہمیں. اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا کیسا انتظام کیا مجھے بتاؤ. اربوں مسلمان اس وقت دنیا میں ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, مجھے بتاؤ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن ہی پڑھا جاتا ہے نا. نماز سے بولیے, نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا.
مسلمان کا بچہ جانتا ہے سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں اور سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے. 7 آیتیں قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں ہیں. اب اگر کوئی آج پیدا ہو جائے وہ کہے نہیں ایک آیت اور سورہ فاتحہ میں 8 آیتیں ہیں، مجھے بتاؤ کیا کوئی مسلمان مانے گا؟ کیونکہ اسے معلوم ہے 1400 سالوں سے جو قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے اس قرآن میں تو وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. یا کوئی آج ایسا پیدا ہو جائے جو قرآن کی کسی آیت کو نکالے، سورہ فاتحہ میں کسی آیت کو نکال کر کے یہ کہے کہ سورہ فاتحہ 5 ہی آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ 6 ہی آیتیں ہیں، تو ہمارے گھر کا ہر بچہ جواب دے گا تم سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو سورہ فاتحہ یاد کیا ہے اس میں 7 آیتیں ہیں اور جو تو بول رہا ہے وہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کو کم کر کے بول رہا ہے. اس لیے نماز میں قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ قرآن مسلمان کے بچے کو یاد ہو جائے، تاکہ کوئی قرآن پاک سے کچھ نکالنے کی ناپاک کوشش نہ کرے. اور رمضان کے مہینے میں تو ہمارے سماج کا ہر بچہ مسجد میں حاضر ہو کر کے کم سے کم پورے رمضان میں 1 مرتبہ تو قرآن ضرور سنتا ہے. بے شک صحیح. بولو سنا جاتا کہ نہیں سنا جاتا ہے؟ کروڑوں کی تعداد میں قرآن پاک کا ورد ہوتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہمارے حفاظ موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے. تو پہلا حق قرآن مجید کا ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اللہ کی سچی کتاب مانیں، قرآن پاک پر ہم ایمان لائیں اور قرآن پاک کو جس فرشتے نے لایا ہے اس فرشتے پہ ایمان لائیں. قرآن پاک جس پیغمبر پہ نازل ہوا ہے اس پیغمبر پہ بھی ہم ایمان لائیں. بلند آواز کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی تفصیل سے آپ کو کسی کتاب کا انٹروڈکشن، کسی کتاب کی تعریف نہیں ملے گی جتنی تفصیل سے قرآن پاک کا تعارف مل رہا ہے. اور دیکھو قرآن پاک اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 88 ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. بلند آواز کہتے سبحان اللہ. قرآن خود ہی بتا رہا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کون لے کر آیا ہے، میں کس پر نازل ہوا ہوں. قرآن کہہ رہا انہو لتنزیل من رب العالمین. اے دنیا والو سن لو، یہ کسی کمپنی کی بنی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کسی کارخانے کی بنی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس کو کسی سوسائٹی نے مل کے نہیں بنایا ہے، کسی NGOs نے اسے تیار نہیں کیا ہے، کسی یونیورسٹی کے پروفیسروں نے لیکچرار حضرات نے بیٹھ کر کے اس کو نہیں بنایا ہے، بلکہ قرآن اترا ہے. اور کس کی طرف سے اترا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے اترا ہے، خالق عالم کی طرف سے اترا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اترا ہے. اب سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے جب اللہ نے خود ہی کہہ دیا اس کلام کے نازل کرنے والے ہم ہیں. اور کس کے ذریعہ آیا یہ بھی قرآن اعلان کر رہا ہے نزل بہ الروح الامین. قرآن کو لانے والا جو فرشتہ ہے اس کا نام جبریل روح الامین ہے. اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ خود قرآن کہہ رہا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین. یا رسول اللہ ہم نے اس قرآن کو دل مصطفیٰ پر یعنی آپ کے دل پہ اتارا ہے تاکہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. سبحان اللہ. تو قرآن اپنا تعارف خود کرا رہا ہے. یہ بھی عجیب اتفاق کی بات ہے. قرآن جس زمانے میں نازل ہوا، غور سے سنیے گا، وہ مہینہ آ رہا ہے، وہ رات آ رہی ہے. قرآن جس زمانے میں نازل ہوا
میرے نبی نے اس زمانے کو سب سے افضل زمانہ کہا ہے۔ ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، اے دنیا والے سنو، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں سب سے بہتر نبی آیا ہے اور اس زمانے میں دنیا کی سب سے بہتر کتاب آئی ہے۔ تو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ مہینہ سب سے بہتر مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کا گراف کتنا بڑھا دیا، اس مہینے کی عزت کتنی بڑھا دی، اس مہینے کی عظمت اللہ نے کتنی بڑھا دی۔ میرے رب نے نام لے کر کے قرآن میں اس مہینے کا تذکرہ فرمایا۔ آپ کو 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ملے گا، نہ محرم کا ملے گا، نہ سفر کا ملے گا، نہ ربیع الاول ربیع الآخر کا ملے گا۔ اگر آپ کو قرآن میں کسی مہینے کا نام ملے گا تو اس مہینے کا نام ملے گا جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، کتنا اچھا وہ مہینہ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنا یا سننا، اس کے پڑھنے اور سننے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اب کتنی آیتیں پڑھی گئی ہیں، کتنی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کتنا ثواب کما رہے ہیں، ہم کتنا ثواب کما رہے ہیں، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان میں ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کا تعارف اللہ نے تراویح سے نہیں کیا کہ رمضان وہ مہینہ جس میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ رمضان میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس سے رمضان کا تعارف نہیں کرایا گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ رمضان میں ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن رمضان کا تعارف اس سے نہیں کرایا گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رمضان میں ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، لیکن رمضان کا تعارف اس سے نہیں کرایا گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں تو رمضان میں ہوتی ہیں، لیکن میرے رب نے اگر رمضان کا تعارف کرایا ہے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے سنو، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن نازل ہونا کتنا برکت والا کام ہے کہ اللہ کہتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے اس رات کو اللہ نے کتنا مقام دیا، کتنا بلند مرتبہ دیا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سنو، ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، لیکن رمضان میں ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ سنو، میرا قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ایک رات کی اہمیت کتنی بڑی ہو گئی۔ میرا رب کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اس لیے شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر۔ سبحان اللہ، بہت اللہ، ماشاء اللہ۔ رات ایک ہے، لیکن اگر اس ایک رات میں آپ عبادت کریں گے تو آپ کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ ایسی تیسی رات میں عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس رات میں عبادت کر رہے ہیں جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اس رات میں آپ جاگ رہے ہیں جس رات میں اللہ نے بندوں کو یہ نعمت دیا ہے، بندوں پہ اللہ نے یہ انعام کیا ہے، بندوں پہ اللہ نے یہ احسان کیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جس زمانے میں قرآن نازل ہوا وہ زمانہ سارے زمانوں میں سب سے بہتر ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل
نازل ہوا، اس مہینے کا تذکرہ قرآن میں آ رہا ہے، بلکہ سنو جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ اور یہ بھی سن لو، جس امت پر یہ قرآن نازل ہوا، جس امت کے لیے قرآن آیا، یہ امت ساری امتوں میں سب سے افضل امت قرار پائی۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے خود قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سنو اللہ نے ساری امتوں میں، چاہے وہ آدم کی امت ہو، چاہے وہ شیش کی امت ہو، چاہے وہ نوح کی امت ہو، چاہے وہ ابراہیم کی امت ہو، جتنی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں، اے قرآن والو، اے قرآن والو، اللہ نے تم کو سب سے افضل امت بنایا ہے، سب سے بہتر امت بنایا ہے۔ تو جس امت پر قرآن نازل ہوا وہ امت ساری امتوں میں سب سے بہتر امت قرار پائی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا دوسرا حق جو ہم پر ہے، یہ پہلا حق جو میں نے بتایا، ایمان لائے ہم قرآن پر، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانے، قرآن کو تمام چیزوں سے محفوظ مانے، قرآن میں پر کسی شیطان کی پکڑ نہیں ہو سکتی، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی اسے چینج نہیں کر سکتا، کوئی اس میں گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا حق جو قرآن کا ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو خود بھی پڑھیں اور اس کے پڑھائی کا راستہ جو بھی ہو، قرآن کو ہم خود پڑھیں اور قرآن کی تعلیم کو ہم عام کریں۔ بے شک، بے شک۔ قرآن پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ اللہ کی میسج ہے ہمارے نام، اللہ کا پیغام ہے ہمارے نام۔ اگر آپ کو ہندوستان کے پردھان منتری کا خط آ جائے تو آپ اس کو بولو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کہ میں اتنا چھوٹا انسان ہوں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے، ہمارے ملک کے پردھان منتری نے ایک چھوٹے انسان کو آخر کیا بات لکھا ہے، کون سی میسج دیا ہے، کون سا پیغام دیا ہے؟ وہ خط لے کر کے آپ چوراہے چوراہے گھومیں گے، دکان دکان پہ جائیں گے، رشتہ داروں میں اعلان کریں گے کہ میں ایک چھوٹا انسان ہوں، پردھان منتری کا میرے نام خط آیا، لیکن بتاؤ اللہ کا خط، اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام تمہارے نام آیا ہے تو کیا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم قرآن کو اپنے سینے میں لے کر کے گھومیں، کہ ہم بھی اللہ کا پیغام اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا پیغام اپنے سینے پہ رکھتے ہیں، اس کو مسجد میں بھی پڑھیں، اس کو گھر میں بھی پڑھیں، اس کو رشتہ داری میں بھی پڑھیں، اس کو قبرستان میں بھی پڑھیں، اس کو چوراہے پہ بھی پڑھیں۔ قرآن صرف یہ کتاب نہیں کہ اس کو مسجد میں پڑھا جائے، بلکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر آپ پاک صاف ہیں، اگر آپ باوضو ہیں، اگر آپ کا غسل صحیح ہے تو آپ جہاں چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اسے گھر میں پڑھیں تو گھر میں برکت نازل ہوگی، اگر آپ اسے قبرستان میں پڑھیں تو جہاں آپ کو ثواب ملے گا وہیں قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لے گا۔ بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صرف مسجد میں ہی پڑھنے والی وہ کتاب نہیں، آؤ دیکھو حدیث پاک ہے، مشکات شریف ہے، باب فضائل القرآن ہے، صفحہ 186 ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز کے لیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے میرے شک، نبی فرماتے ہیں اپنے گھر کو خاموش قبرستان کی طرح نہ بناؤ، کیونکہ
خاموشی قبرستان میں ہوتی ہے، تم اپنے گھر میں کچھ پڑھا کرو۔ آگے میرے سرکار ارشاد فرماتے ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ آج باباؤں کے پاس ہم کتنا گھومتے ہیں، ہمارے بچی کو جنات نے پکڑ لیا، ہمارے فیملی میں فلاں کو شیطان نے پکڑ لیا، وہ کچھ بک رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ ارے اس کا علاج تو قرآن نے تم کو دیا ہے، قرآن پاک کی اپنے گھر میں تلاوت کرو۔ کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے دم کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے پھونک مروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے وضو بنا کر کے اپنے گھر میں بیٹھو اور اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تمہارے نبی نے وعدہ دیا ہے اگر تمہارے گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے گا تو شیطان تمہارے گھر سے دور بھاگے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دوسرا حق کیا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں؟ آپ لوگ بولے پہلا حق کیا تھا؟ ہم قرآن پاک کو مانیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے کہیں پہلا حق کیا ہے؟ ہم قرآن پاک کو مانیں۔ کیا مانیں؟ اللہ کی سچی کتاب۔ جی بے شک کیا مانیں جی؟ قرآن کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ اس میں نہ کوئی ایک آیت گھٹا سکتا ہے اور نہ کوئی ایک آیت بڑھا سکتا ہے۔ ہم قرآن پاک کو اللہ کی سچی کتاب مانے، یہ پہلا حق ہے۔ قرآن پاک پر ہم ایمان لائے۔ کبھی نہا کر کے تنہائی میں جب رات کا سناٹا ہو، کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو سکتا ہے کبھی کوئی دیکھے تو آپ کے دل میں ریا پیدا ہو سکتا ہے، دکھاوا پیدا، لیکن مزہ تب آئے گا جب رات کا اندھیرا ہو، کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو۔ آپ قرآن پاک کو اٹھائیں، اپنے آنکھوں سے لگائیں، اپنے سینے سے لگائیں، اپنے سر پہ رکھیں اور قرآن پاک کو سامنے رکھ کے قرآن کو گواہ بنائیں۔ اے قرآن تو گواہ ہو جا، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور جس نے تجھ کو نازل کیا ہے اس رب پر ایمان لاتا ہوں، جس نبی پر تو نازل کیا گیا ہے اس نبی پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اے قرآن پاک کل میدان محشر میں میرے ایمان کی گواہی دینا، دنیا میرے ایمان کی گواہی دے یا نہ دے، ایمان اے قرآن تو میرے ایمان کی گواہی دے۔ سبحان اللہ۔ کتنا مزہ آئے گا، آپ کے آنکھوں سے آنسو گرے گا، آپ کا دل تڑپے گا جب قرآن کو آپ سینے سے لگائیں گے، اپنی آنکھوں پہ رکھیں گے، اپنے سر پہ رکھیں گے اور قرآن پاک کو اپنے ایمان کا گواہ بنائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں کبھی ایسا کر کے دیکھو، یہ تو پورے قرآن کی بات ہے، ایک حدیث پاک بڑی پیاری حدیث ہے، سن لیجیے، بات لمبی ہوتی جاری، مشکات شریف ہے، صفحہ 186 ہے۔ ان انس قال ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انی احب هذه السورة قل هو الله احد قال حبك اياها تدخلك الجنة۔ حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سورت سے قل هو اللہ احد سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قل اللہ سے میں کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ آپ سب کو محبت ہے کہ اپنے رب کو گواہ بنائیے، اللہ کے فرشتے یہاں موجود ہیں، یا رب تو گواہ ہو جا، ہم تیرے قرآن سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ ہم تیرے رب کے کلام سے محبت کرتے ہیں۔ وہ آدمی آیا، حضرت انس کہتے ہیں، اور اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں قل ہو اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے محبت کرتا ہوں؟ قل ہو اللہ۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے یہ
سب سے آسان صورت ہے اور سب کو یاد ہوگی. جب کسی کو کچھ نہیں یاد ہوتا اس کو کہا جائے قرآن سناؤ تو قل اللہ ضرور پڑھ دیتا. اور اس سے محبت کرنا، یہ یاد ہونا کتنا بڑا ثواب ہے. اس آدمی نے کہا میں قل اللہ سے محبت کرتا ہوں. میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرما حبک ایہا، اے میرے صحابی سن، جو قل ہو اللہ سے تیرے دل میں محبت ہے، سن لے یہ محبت تدخلک الجنہ، سبحان اللہ، تجھے جنت میں لے کر کے جائے گی. سبحان اللہ. ایک سورج سے محبت کرنے کا یہ حال ہے. میرے نبی نے کہا کہ یہ محبت تمہیں جنت میں لے کر کے جائے گی. اگر پورے کے پورے 114 سورتوں سے ہم دل و جان سے محبت کریں گے، بتاؤ ہمیں جنت کیوں نہیں نصیب ہوتی؟ ہم پورے قرآن سے محبت کرتے ہیں، بولو بلند آواز سے، ہم پورے قرآن سے محبت کرتے ہیں، 114 سورتوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے پورے کلام سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن سے محبت کرنا، یہ محبت ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گی. دوستو، تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں. اب تلاوت میں مسئلہ یہ پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے کچھ ایسے بھائی ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا. جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ تلاوت کیا کریں، جن لوگوں نے نہیں پڑھا وہ تو اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کی زیارت کریں. بے شک، کیونکہ یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت بھی ثواب ہے اور جس کی زیارت بھی ثواب ہے، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، حتیٰ کہ اسے چومنا بھی ثواب ہے، اس کو آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہے، اپنے سر پہ رکھنا بھی اسے ثواب ہے. آج کل ہمارے یہاں رواج ہے، ہم اپنے بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں. ابھی مجھے کسی جوان نے واٹس ایپ پہ لکھا مولانا صاحب جہیز پہ ضرور بولتے ہیں. آپ دنیا کی ساری دولت اپنی بیٹی کو جہیز میں دیتے ہیں، لیکن آؤ دیکھو دینا کیا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ. ان کے پاس ایک بوڑھا آیا روتا ہوا. اس نے کہا حضرت مجھے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے بڑے سال کے بعد، شادی کو کئی سال گزر گئے تھے، اللہ نے ایک بیٹی دیا. بہرحال اولاد پیدا ہوئی، میں خوشی سے پھولے نہیں سمایا. میں خوشی میں نے قسم کھا لیا کہ جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو ساری دنیا کی دولت میں اسے جہیز میں دوں. اللہ، یہ میں نے قسم کھا لیا. اب میری بیٹی 20 سال کی ہو گئی، مجھے اس کی شادی کرنا ہے. میں غریب انسان ہوں، ساری دنیا کی دولت دے نہیں سکتا. آپ بہت بڑے عالم ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے مسئلے کا حل نکال دیں. امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا اپنی بیٹی کو ایک قرآن پاک جہیز میں دے دے. اگر تو نے ایک قرآن پاک جہیز میں دے دیا تو سمجھ لے اللہ کے کلام کے برابر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے. اگر تو نے قرآن جہیز میں دے دیا سمجھ لے دنیا کی ساری دولت تو نے جہیز میں دے دیا. موٹر سائیکل دینے والوں، لاکھوں روپے دینے والوں، اپنے بیٹوں کا اپنی بیٹیوں کا سودا کرنے والوں، ایسے موقعوں پہ قرآن پاک کو کیوں بھول جاتے ہو؟ قرآن پاک اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دو اور اللہ کی بارگاہ سے یہ امید رکھو اگر تم نے اللہ کا قرآن جہیز میں دے دیا تو سمجھ لے تو نے دنیا کی ساری دولت اپنے بیٹی کو دے دیا ہے. تو جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے وہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک جب نہائے دھوئے وضو بنائے اس کو دیکھ سکتے. بولو دیکھ بھی نہیں سکتے. کسی کو آنکھ نہیں ہو مان لو دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ تو چوم سکتا ہے، اپنے سر پہ رکھ سکتا ہے، قرآن پاک کو گواہ بنا سکتا ہے، اپنے شفاعت کی درخواست کر سکتا. یہ بھی سن لو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر میں قرآن بندوں کی شفاعت کرے گا. انبیاء کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، رسولان اعظام کے بارے میں تو آپ
نے سنا ہے، علماء اور حفاظ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، لیکن یہ بھی حدیث پاک سنو، میرے نبی نے فرمایا کل میدان محشر میں قرآن پاک تمہاری شفاعت کرے گا۔ اگر تم قرآن سے محبت کرتے ہو، اگر تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تو ہمارا یہ پورا دعویٰ ہے قرآن ہمیں جہنم میں نہیں جانے دے گا، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ بندہ ہے جو رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اکیلے کمرے میں کھڑا ہو کر کے وضو بنا کر کے مجھے اپنے سر پہ رکھتا تھا، اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، اپنے سینے سے لگاتا تھا اور تیری بارگاہ میں روتا تھا۔ اے میرے پروردگار، میں تیرا کلام ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول ماشاءاللہ۔ تو یہ دوسرا حق ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، پڑھنا نہیں جانتے اس کو چومیں، اپنے سر پہ رکھیں۔ اور زیادہ آج کل کے زمانے میں تو کسی کو پیسے کی کمی نہیں ہے، جو بچے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن پاک خرید کر کے ہم ان کو دے دیں کہ ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے خریدے ہوئے قرآن سے کم کوئی حافظ قرآن بن جائے، کوئی قاری قرآن بن جائے، کوئی تالی قرآن بن جائے۔ دیا ہوا قرآن ہمارا ہوگا، خریدا ہوا قرآن ہمارا ہوگا، ہمارے پیسوں کا خریدا ہوا قرآن ہوگا، لیکن پڑھنے والا حافظ قرآن ہوگا جو مدرسے میں پڑھے گا، اللہ کے گھر میں پڑھے گا۔ اس طرح سے قرآن پھیلتا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پڑوس میں کوئی گھر ایسا ہے، اس کے بچے پڑھے ہوئے ہیں، اس کی بچیاں قرآن پڑھنا جانتی ہیں، لیکن ان کے گھر میں قرآن پاک نہیں ہے، ان کے گھر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ خرید سکیں۔ تو آپ خرید کر کے لائیں، ان کے گھر میں پہنچائیں تاکہ ان کے بچے قرآن پڑھیں اور ان کی بچیاں قرآن پڑھیں۔ قسم ہے پروردگار کی، آپ کا تو